الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ اس میں علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے بیان سے پہلے آپ لوگ اگر نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ لائیو آپشن کھل جائے اور ہم لائیو پروگرام کریں، لائیو مسائل حل کریں گے، تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ اس پر ہم تحقیقی اور اصولی بحث کریں گے۔ دیوبند کا مسلک یہ ہے ہاتھ ناپ کے نیچے باندھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس پر قرآن سے آیت پیش کریں گے اور اس سے استدلال کریں گے۔ آیت یہ ہے وَاتَّبِعُوا مَا يَقُولُكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو دے اسی کی پیروی کرو۔ سورۃ اعراف 158 نمبر آیت ہے۔ یعنی حدیث اس مسئلے کی اصل بنیاد ہے۔ دلیل نمبر 2، حدیث سے استدلال۔ حدیث ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کی واضح روایت ہے۔ حدیث یہ ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال ان من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، 3935 نمبر حدیث ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے۔ فقہا نے اس کو سنت کا لفظ ملنے کی وجہ سے قول صحابی یعنی سنت قرار دیا۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہاتھ دائیں بائیں پر رکھو۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی الیسری۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 401 نمبر۔ یہ روایت عموم دیتی ہے کہ دائیں کو بائیں پر رکھنا، ناپ کے نیچے یا سینے پر۔ عموم سے جگہ ثابت نہیں، جگہ کا بیان صحابہ سے آئے گا، اور علی رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب ناپ کے نیچے کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 3 میں ہے صحابہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے مطابق تھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری میں 631 نمبر حدیث ہے۔ دیوبند والے علماء دیوبند کہتے ہیں کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اس کی سب سے واضح سنت صحابہ کی عمل سے ملتی ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ناپ کے نیچے بتلایا۔ صحابہ، دلیل نمبر 3، صحابہ، تابعین اور سلف کا عمل یہ ہے۔ نمبر 1، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ روایت گزری، ہاتھ ناپ کے نیچے۔ نمبر 2، تابعی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے تھے، کانوا یضعون ایدیہم تحت السرۃ، مصنف ابن ابی شیبہ۔ یعنی تابعین ہاتھ ناپ کے نیچے رکھتے تھے۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی روایت کے قائل ہے اور اس پر عمل کے قائل ہیں۔
تو یہ علماء دیوبند کے دلائل اور اس کا موقف تھا۔ اب ہم اہل حدیث کے دلائل اور اس سے جوابات کریں گے۔ اہل حدیث کی سینہ پر ہاتھ رکھنے کی دلیل اور اس کا جواب۔ اہل حدیث کا دلیل یہ ہے، روایت نقل کرتے ہیں کان یضعہما علی صدرہ، سنن ابن خزیمہ میں ہے۔ اس روایت پر محدثین کے اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، اس کی سند میں قبیصہ بن حلب ضعیف ہے۔ نمبر 2، روایت کے الفاظ محفوظ نہیں، مضطرب ہے۔ نمبر 3، کسی بھی بڑے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ نمبر 4، کسی صحابی نے سینے پر ہاتھ رکھنے کی روایت نہیں دی۔ تو نتیجہ یہ ہوا علماء دیوبند ضعیف روایت سے سنت ثابت نہیں ہوتی، یہ علماء دیوبند کہتے ہیں، جبکہ ناپ کے نیچے والی روایت صریح ہے اور صحابہ کا عمل بھی ہے۔ فقہا کا اجماعی عمل یہ ہے، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ۔ حنفیہ ناپ کے نیچے ہاتھ رکھتے، مالکیہ ہاتھ چھوڑ دینا یا ناپ کے نیچے ہاتھ رکھنا یا چھوڑنا، حنابلہ ناپ یا سینے پر مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ ہم نے جو دلائل پیش کیے، اس پر اکثر فقہا کا رجحان ناپ کے نیچے ہے۔ یہ عمل امت ہے جو حدیث کے مضبوط تائید ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناپ کے نیچے ہاتھ رکھنے کی صریح روایت موجود ہے۔ نمبر 2، تابعین اور فقہا نے اسی روایت پر عمل کیا۔ نمبر 3، سینے والی روایت ضعیف ہے۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام کا عمومی حکم دائیں کو بائیں پر رکھنا جگہ کو تعین نہیں کرتا۔ نمبر 5، جگہ کی تعین صحابہ کے عمل سے ہوگی اور وہ ہے تحت السرۃ، ناپ کے نیچے۔ تو یہ چند دلائل ہم نے پیش کی، یہ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن۔